اب میں دعوت خطابت دوں گا مولانا اسد رضا بخاری صاحب آف لاہور، جن کو زیب ممبر ہو کے مجلس رضا کو خطاب کریں۔ پر محمد آل محمد صلوات۔ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، نوری محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ تھوڑا سا دل کھلا کریں، آگے آگے آ جائیں، کچھ اور ممنی کو جگہ مل جائے، تھوڑا قدم قدم آ جائے۔ آپ ہی کو 10-15 مومن اور اندر آ سکتے ہیں۔ ہاں جو 10-15 بندے آ سکتے ہیں۔ ادھر آ، ادھر جگہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا امام المتقین۔ اگر سب کا دل کرتا ہے کہ ہم امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوں تو اللہ جل کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے اپنے امام زمانہ کو اپنی وفا کا یقین دلائیں، کیونکہ اس مجلس میں امام زمانہ بیٹھے ہیں۔ جس طرح 72 شہداء نے اپنے وقت کے امام حسین کو اپنی وفا کا یقین دلایا ہے، آج ہم بھی اللہ جل کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے اپنے امام کو پکاریں، یا امام المتقین، یا امام المقتدی، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، جنود امام زمانہ علیہ السلام لنتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین وعلی آلہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیہ وحافظ وقائد وناصر ودلیل ومعین حتی تسکنہ ارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فارغ الشریف، نادی علی مدر اللجائب تجدہ اونا لکا فی النوائب، کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ دعا کے ہاتھ بلند رکھنا، بارش ہو رہی ہے، اس ٹائم کو علماء اور رفاع قبولیت کا ٹائم دیتے ہیں۔ بارش برس رہی ہو، اللہ کی رحمت برس رہی ہو، اس وقت بندہ ہاتھ اٹھائے دعا قبول ہوتی ہے، زیادہ چانس ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کے۔ دعا مانگتے ہیں پروردگار الہ العالمین خالق دو جہاں، جتنے عزادار تشریف فرما ہیں، ان سب کی پریشانیاں، ان سب کی تکلیفیں، ان سب کے دکھ ختم فرما اس ذکر کی برکت سے، تاکہ یہ اپنی زندگیوں میں حق کی حقیقت تک پہنچ جائیں۔ پروردگار جو بیمار ہیں، اس ذکر کا صدقہ انہیں شفائیں کاملہ عاجلہ عطا فرما، تاکہ وہ ٹھیک ہو کر وہ بھی کوئی نہ کوئی حق کا ایسا کام کر جائے کہ کل کو محشر کے دن رسول ان پہ فخر کرے۔ دعا ہے پروردگار جتنے ورثاء ہمارے دنیا سے چلے گئے، سب کے لیے جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور
قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہوں، جو لنگر روٹی کے حوالے سے تنگ دست ہیں، برکت امام زمان سے پروردگار ان کو لنگر روٹی بے بہا عطا کر، گنج عطا کر، تاکہ یہ بھی بانٹتے پھریں دنیا کو یہ کہہ کر یہ بھی صدقہ ہے حسین کا۔ جی سو بسم اللہ۔ ہم سب کی سب سے بڑی دعا اس وقت کا صدقہ، اس برستی بارش کا صدقہ، تیری برستی رحمت کا صدقہ، ہم اس قابل نہیں امام کو دیکھ سکے، ہم اس قابل نہیں امام کو لبیک کہہ سکے، اس ذکر کا صدقہ ہمیں اس قابل بنا، ہمارے وہ تمام گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو وقت کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ کیا بات ہے، جذبہ کمال ہے، انتہائی مجھے مسرت ہو رہی ہے۔ بارش میں کھڑے مومن باہر کافی دیر سے بھیگ کر بھی ذکر سن رہے ہیں، ذکر سن کر دنیا کو بتا رہے ہیں حسین کا ذکر کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بسم اللہ، قابل دید نہیں ہے جی، کمال ہے، یقین جانیے میرے اندر سے دعائیں نکل رہی ہیں۔ سیدو بابا دعا دو، ہاں بھئی کیا بات ہے، لائک سلام، محسوس ہی نہیں ہو رہا، کوئی کہے میرے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں، کوئی کہے میرا سر گیلا ہو رہا ہے، کوئی کہے میری جیب گیلی ہو رہی ہے، کوئی کہے میرا موبائل گیلا ہو رہا ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ سب کو یہ اندازہ ہے رحمت برس رہی ہے، یہ بھی رحمت ہے، جب دو رحمتیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ ہمیشہ یہ حسینی جذبہ بیدار رہنا چاہیے، ہمیشہ دنیا کو پتہ چلے حسینی کسی چیز کے محتاج نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، شاباش یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب النصر والامر، زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور پر۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد۔ میں اس برستی بارش میں ریت کو سردار کے نام کھڑا سنا رہا ہوں۔ ریت امام کو پتہ ہونا چاہیے اس کے سردار کے کتنے نام ہیں۔ ہو سکتا ہے کعبے پر کسی بھی نام سے صدا بلند ہو، ریت کو پتہ ہو یہ عام نام نہیں، یہ وہ نام ہیں جن کے سہارے زمین و آسمان قائم ہیں۔ بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل الحاسدین، امین مرتجز،
امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضی سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ اس مقدس منبر کا وارث، ذکر کا وارث، لنگر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث. میں ایسے نہیں کھڑا کہہ رہا وارث 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 وارث. دنیا میں بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں، کسی کا نام و نشان نہیں. 72 تو تھوڑے ہیں، کئی ہزار افراد دنیا سے مارے گئے، قتل کر دیے گئے، نام و نشان بھی باقی نہیں، سب مٹ گیا. مگر کیوں آج کربلا زندہ ہے؟ کیونکہ وارث موجود ہے. ذوالجناحوں کا وارث. بسم اللہ تشریف رکھیں. آگے آ جائیں، بن جائے گی جگہ، یا ادھر بسم اللہ بیٹھ جائیں. توجہ ہے جی؟ ذرا ہم برستی بارش میں یا پھر مالک سے خاص خیرات لے کے آپ کی جھولیوں میں ڈالتے ہیں. جملے ضائع نہ کیجئے گا. عرفان کے موتی آپ کی خدمت میں پیش کر جاؤں گا. انشاءاللہ آپ کو سوچنے پر بھی مجبور کرے گی، آپ کی زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی. کیونکہ ہم یہ منبر سجا کر، یہ مجلس عزا کرا کر صرف حسین کی یاد نہیں مناتے، صرف یزیدیت کو یہ نہیں بتاتے کہ ہم حسین کو یاد کر رہے ہیں، بلکہ یہ منبر سجا کر حسین، حسین کی آل اور حسین کے اصحاب کا ذکر سنا کر ہم ایک دوسرے کو ہمت دلاتے ہیں. یاد رکھو 61 ہجری میں ایک ہور تھا، آج 1442 ہجری میں ہم بھی ہور بن سکتے ہیں. ہمارے مزاج میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے. وہ ہور حسین کا ہور تھا، ہم نے مہدی کا ہور بننا ہے. بے مہربانی. ماشاءاللہ آپ تو اردو بڑی اچھی سمجھتے ہیں. ہاں ہاں، میں یہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں سندھی میں مجھے آتی نہیں، پتہ نہیں میری بات اردو میں پہنچتی ہے یا نہیں. متوجہ ہیں جناب عالی. وہ ہور 61 ہجری والا حسین کا ہور تھا. ہم یہ مجلس اس لیے کرا رہے ہیں، ہم میں سے بھی کئیوں نے ہور بننا ہے، کئیوں نے حبیب بننا ہے. بندے کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ بس ہور تو وہی تھا. اگر ہور وہی تھا تو یہ ہم نعرہ کیوں لگاتے ہیں ہماری درسگاہ. مہربانی ہاتھ اٹھانے والوں پیچھے بیٹھ کے بارش میں سلام ہے یارا پہ. درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ سبق، درس. یہی تو درس دیتا ہے. اور کہتے ہیں میں علیہ السلام ہوں، میں اولیاء اللہ ہوں، میں انصار اللہ ہوں. آؤ جیسا میں تھا تم بھی علیہ السلام بنو، تم بھی اولیاء اللہ بنو، تم بھی انصار اللہ بنو. یہ میں نے ایسے نہیں کہا. جب بھی ہم زیارات پہ جائیں کربلا، ہم عاشقوں کو سلام کرتے ہیں. السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، السلام علیکہ یا انصار اللہ. مطلب سمجھ چکے ہو؟ اللہ کے ولیو تم پر ہمارا سلام، اللہ کے ناصرو تم پر ہمارا سلام. یہی تو اس میں کمال چھپا ہے. نصرت حسین کی بن اللہ کے ناصر گئے. حسین کا مشن توحید کا مشن تھا، حسین کا مشن اللہ کا مشن تھا. نصرت حسین کی بن اللہ کے ناصر گئے. کیسے اولیاء اللہ بن گئے؟ اللہ کا ولی بن کر انہوں نے آنے والی نسلوں کو بتایا ہم نے حسین کو ادھر سے نہیں مانا، حلق کے اوپر سے نہیں مانا، حلق کے نیچے سے مانا. حسین تو وہ کریم ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے. اس مہربانی یار، حسین تو وہ کریم ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے. ہم نے حسین کو یہ نہیں کہا تھا مولا ہمیں ولی اللہ بنا. حسین نے ہمیں ولی اللہ بنا کر ثابت کر دیا آنے والی نسلوں ہم ولی اللہ نہیں، ہم جس کو چاہے ولی اللہ بنا دیں. ہم ولی اللہ گن ہیں، جس کو چاہے ولی اللہ بنا دیں. یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں ہے بابا. ولی اللہ بننا یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. اوہ بڑا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے بندہ ولی اللہ بن جاتا. اور یہ اور بات عرض کرتا جاؤں، ہر جیسے عاشق جتنے بھی صاحب علم صاحب عرفان تشریف فرما ہو،
ہور یا ہور جیسے عاشق ہمیں ایک اور اہم درس دیتے ہیں. بھلا کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے اپنے زمانے کے امام کو مانا ان کو دیکھ کر. اہم میسج ہے. یعنی سلمان کہتے ہیں میں نے علی کو مانا علی کو دیکھ کر. محسن کہتا ہے میں نے علی کو مانا علی کو دیکھ کر. بہتر کہتے ہیں ہم نے حسین کو مانا حسین کو دیکھ کر. اور غیبت قائم آل محمد کے لوگوں دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا. میری باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں آرام سے اب تک پیغام پہنچاؤں. جلدی بول جاؤں، ہو سکتا ہے بات آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے. میرے خیال مجھے آہستہ آہستہ بولنا چاہیے. ساروں کو ساتھ ملا کے چلو. آئے جو ہوئے ذکر حسین میں دیکھ کے ماننا اور ہے کمر پہچاننا اور ہے. امام کو اپنے سامنے دیکھ کر لبیک کہنا اور ہے. امام کی غیبت میں راستہ جاتے ہوئے کسی عورت کو نہ دیکھنا اور ہے. بہت شکریہ. میں امید مہربانی سے کیا بات ہے آپ کی. امام کی غیبت میں امام کو موجود سمجھ کر. آپ کے زمانے کے امام کا فرمان موجود ہے. او شیعو کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا. سرکار کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا. اگر تم اکیلے ہو یقین جاننا تمہارے ساتھ دوسرا میں ہوتا ہوں. بسم اللہ بھائی شانواز. جہاں تم اپنے آپ کو اکیلے سمجھو دوسرا میں ہوتا ہوں. گھبرانے کی ضرورت نہیں. جہاں تم 2 ہو تیسرا میں ہوتا ہوں. جہاں تم 5 ہو چھٹا میں ہوتا ہوں. میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. وہی تو ہوتی ہے اللہ کی حجت ہے. ہو سکتا ہے میرے خطاب کے بعد یا علی آباد ہے علی آباد کے مومنین آصف شاہ جی کو کہیں شاہ جی کیسا سید بلایا تھا لاہور سے ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے امام ہر بندے کے ساتھ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ امام ایک جگہ موجود ہوگا ہر جگہ تھوڑا ہو سکتا ہے ہر بندے کے ساتھ ہو. بھائی آصف شاہ ان کو بتا دینا میرا بھائی آیا تھا لاہور سے حق کا پیغام دے گیا تھا. جتنا تمہارا ایمان شیطان پہ ہے بسم اللہ مہربانی جتنا تمہارا ایمان شیطان پہ ہے اتنا کم از کم ایمان رحمان کے رحمان نمائندے پہ کر لو. ارے بھائی ایک گھر میں 10 بندے رہتے ہیں. اور جی تم نے غلطی کیوں کی؟ جی شیطان نے بہکایا. ارے بھائی تم نے غلطی کیوں کی؟ شیطان نے بہکایا. ایک گھر میں بندے غلط کام کر جائیں الٹ کام کر جائیں غصہ کر جائیں کسی کو مار دیں. غلط کام کیوں کیا؟ شیطان نے بہکایا. ایک شہر میں حیدرآباد شہر ہے یا کے قریب جام شہروں کے علاقے کے جہاں کئی لاکھوں کی تعداد میں گھر ہیں. ایک وقت میں شیطان ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. کوئی کہے نا جی شاہ جی بھائی شانواز کوئی کہے نا کہ یہ کیسے ممکن ہے امام ہر وقت ساتھ ہوں. ان کو بتا دینا شیطان ایک وقت میں پوری دنیا موجود ہو سکتا ہے. علی کا بیٹا بھی ہر جگہ موجود ہے. علی کا بیٹا بھی ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے. ہاں یہ نماز پڑھتے ہو نماز کے آخر میں کیا کہتے ہو؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر و زمان اللہ مان اللہ مان اللہ مان من فتنت زمان من شر شیطان و من جور زمان. کہتے ہو نا بابا کہتے ہو نا. کیا مطلب کیا ہے؟ مولا بچا مولا معافی ہے. زمانے کے فتنے سے بچا زمانے کے جور سے بچا شیطان کے شر سے بچا
اب علی آباد کے یہاں مومنوں کے 100 گھر ہوں، 100 گھر میں 100 مومنوں نے کھڑے ہو کر مصلی پہ کعبے کی طرف منہ کر کے کہا بچا، اللہ مان اللہ مان اللہ مان، من فتنت زمان، من شر شیطان و من جور زمان۔ جم شوروں میں ہزاروں گھر ہیں مومنوں کے، ہر مومن نے اپنے اپنے گھر میں، ہر مومنہ نے اپنے اپنے گھر میں اپنے امام کو کہا بچا 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 بچا۔ دلیل ہے اس بات کی، بچانے والا ہوتا ہی مشکل کشا ہے، یا وہ مشکل کشا یا مشکل کشا کا مشکل کشا بیٹا۔ اس کا مطلب پروردگار اگر شیطان کو چھوٹ دے سکتا ہے تو اپنے نمائندے کو بھی پروردگار نے اتنی طاقت دی ہوتی ہے۔ نہیں آج کر پایا، 15 شعبان کو عریضے لکھتے ہو، مولا کو خط لکھتے ہو، اے بابا لکھتے ہو، امام کو خط لکھتے ہو، کہاں ڈالتے ہو؟ پانی میں، دریا میں ڈالتے ہو، نہر میں ڈالتے ہو، کس یقین کے ساتھ امام تک پہنچ جائیں گے؟ اچھا یہاں حکم بھی ہے، ضروری نہیں 15 شعبان، جس وقت فرمایا گیا مومن پریشان ہو، مومن تکلیف میں ہو، مومن ٹینشن میں ہو، ان کو چاہیے کاغذ لے قلم لے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، پڑھنے کے بعد امام کو خط لکھے۔ جب بھی اگر یقین خط سے اوپر چلا جائے، پھر معصوم کا فرمان ہے جب بھی پریشان ہو، جہاں بھی پریشان ہو، صرف لب سے بولو، صرف زبان سے کچھ جملے نکالو، وہیں تمہارا کام ہو جائے گا۔ حکم ہے خط لکھو امام کو، مولا میری یہ پریشانی۔ 15 شعبان کو پوری دنیا میں 40 کروڑ سے زیادہ ہیں محبان آل محمد، کروڑوں کی تعداد میں لوگ خط لکھتے ہیں امام کو۔ کسی بندے کی جرت نہیں وہ ڈھونڈ سکے کس نہر میں کس کا خط پڑا ہے، کسی میں ہمت نہیں، کسی میں یہ طاقت نہیں، کوئی ایسا بشر باکمال نہیں جو یہ جانتا ہو جام شوروں کے ساتھ دریا میں نہر میں کس کس کے کہاں کہاں خط پڑے ہیں، کراچی کے سمندر میں کہاں کہاں خط پڑے ہیں، کس کس نے کیا لکھا ہے۔ سلام ہے بابا، آپ کہیں گے سید 5 محرم کو امام زمانہ شروع کر کے کھڑے ہو گئے، یہ لازم ہے۔ اگر ریت کو زمانے کا امام سمجھ نہیں آئے گا، یہی تو 1400 سال پہلے حسین سمجھا گیا، میں راضی تو میرا اللہ بھی راضی، میں راضی تو میرا نانا محمد بھی راضی، میں راضی تو میرا بابا علی بھی راضی، میں راضی تو میری اماں بھی راضی۔ یہی سمجھا گیا ہے اس دور کے لوگوں، اگر مہدی راضی، اللہ راضی، نبی راضی، سیدہ راضی۔ میں سرکار کی رضا کی ایک بات آگے آگے کرتا ہوں، راضی کیسے ہوتا ہوں؟ کسی بشر کی جرت نہیں وہ چند خط بھی ڈھونڈ کے پڑھ سکے، کہاں کہاں پڑے ہیں، اور مچھلیوں کو بھی اجازت نہیں وہ کھا جائے۔ بندے کہتے ہیں جی وہ تمہارا مولا تمہیں جواب کیسے دیتا ہے؟ ہاں ایک سوال ہوتا ہے جی خط لکھتے ہو، ارے بھی پہلی بات یہ ہے خط زندوں کو لکھا جاتا ہے، مردوں کو نہیں۔ مہربانی جناب، اور جو زندوں کو لکھا جاتا ہے، جو زندہ بیٹھا اس کو خط لکھا جاتا ہے۔ دوسری بات ایسا مسئلہ ہی نہیں، ہمارا یقین بڑے کامل ہے، جواب کے کئی طریقے ہوتے ہیں، کام کا ہو جانا جواب ہوتا ہے۔ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا جس مسئلے کے لیے ہم نے اپنے امام کو لکھا تھا، کام کا ہو جانا ہی جواب ہوتا ہے۔ تو بات کہیں دور نہ چلے، پوری کائنات کے عریضے اکٹھے ہو کر امام کے پاس آتے ہیں، امام ان خطوں کے جواب دیتے ہیں۔ کس کس انداز میں دیتے ہیں وہ میں نے ایک انداز آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ کسی میں طاقت نہیں وہ اتنے خط پڑھ سکے، اکٹھے کر سکے، جواب دے سکے۔ کسی میں طاقت نہیں وہ ہر بندے کے ساتھ بھی موجود ہو، خط بھی ہر مجلس حسین میں بھی ہو۔ یہ صرف طاقت ہے حجت خدا کی ہے جو ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ تھوڑی سی میں تمہیدی گفتگو اس لیے کر بیٹھا ہوں تاکہ مومنین کے ذہن اور کھل جائے، کوئی تھوڑے سے اور بیدار ہو جائے، تھوڑے اور حقیقتوں تک پہنچ جائیں۔ سفر تو ماشاءاللہ جاری ہے، تھوڑا اور حقیقت تک پہنچ جائیں۔ گھبرا گیا ہوں میں ٹاپک چینج کرتا ہوں، پکی بات ہے۔
آ جا. امام کو کہتے ہیں اللہ مان اللہ مان اللہ مان من فتنت زمان من شر شیطان ومن جور زمان. اب اگر امام کو سوال کر کے کوئی نہیں بچتا شیطان کے شر سے، پھر قصور امام کا نہیں، کہنے والے نے کہا ہی نہیں. کہنے والے نے کہا نہیں. کوئی طوطے والا رکھتا ہے. اسی بات کے نچوڑ میں بس کرنے لگا. کربلائیوں کا درس ہے، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، جا کے سننا بڑا اہم میسج ہے. کیا کربلائیوں میں سے ایک بھی کربلائی نے مولا سے صلہ نہیں مانگا؟ مثلا ہم بیٹھے ہیں، مجلس اذان ہے، ہم نے مجلس سننے کے بعد امام پہ احسان لگایا، مولا میں مجلس سننے آیا، میرے یہ بھی مسئلہ حل کر، میرا یہ بھی کام کر، میں مجلس تیری سننے آیا. ہاں، مولا کو نہ کہیں تو کس کو کہیں؟ مولا کو نہ کہیں تو کس کو کہیں؟ لیکن کربلائی کہتے ہیں خدا را ہمدردی کرنے آئے ہو مظلوم کے ساتھ. کربلائی کچھ اور کہتے نظر آتے. بھائی شنواز شاہ جی، ہمدردی کرنے آئے ہو مظلوم کے ساتھ، خدا را مظلوم کو لسٹیں نہ دو، شکریہ ادا کرو. حسین تیرا احسان، تو نے ہمیں اس جگہ بٹھایا جہاں 14 بیٹھے ہیں. کربلا کا شادی درس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. یہ درس کربلا کیا ہے؟ نعرہ جو لگا تو ہے ہماری درسگاہ کربلا. کربلا کیا ہے؟ کربلا کا درس، پہلا درس یہی ہے، احسان نہ لگاؤ، ان کا احسان سمجھو، ان پہ منت نہ لگاؤ، ان کے منت سمجھو. انہوں نے تمہیں اس قابل بنایا. ایک بندہ گیا معصوم کی بارگاہ، مولا وہ آپ کے چاہنے والے آتے ہیں میرے گھر، میں ان کے لیے بستر بچھاتا ہوں، اچھے اچھے کھانے پکا کے دیتا ہوں، ان کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں. مولا میں بڑا کام کرتا ہوں. فرماتے ہیں نہیں، بڑا کام تو وہ کر جاتے ہیں. مولا میں سمجھا نہیں. فرمایا جو ہی تیرے بستر پر قدم رکھتے ہیں تجھے اندازہ نہیں، تیرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو ہی تیرے گھر کا لنگر کھاتے ہیں جو کہ ہمارا صدقہ ہے، تیرے بڑے معاف ہو جاتے ہیں. بابا کربلا بے لوث پن کا نام ہے. بے لوث سمجھتے ہو بابا؟ بے لوث پن اور ہوتا ہے، محبت اور ہوتی ہے. محبت میں کہیں نہ کہیں، نوجوانوں یہ اسپیشل میسج ہے بیٹا بھائیو، محبت میں کہیں نہ کہیں صلہ مانگا جاتا ہے. میں نے پیار کیا، میں نے خدمت کی، میں نے ساتھ دیا، مجھے کیا دو گے، مجھے کیا ملو گا؟ لیکن کمال خلوص جس کو مودت بھی کہتے ہیں، اس پہ صلہ نہیں مانگا جاتا. اس پہ کہا جاتا ہے ایک زندگی، 2 زندگیاں، 10 زندگیاں، 70 زندگیاں بھی ہوں، حسین تجھ پر قربان ہے. اچھا جی، یہ جو ہے نا اللہ سالک المودۃ فی القربى آیت ہے نا قرآن کی بابا ہے، تو ذرا مشکل بات پہ آ گیا، مشکل موڑ پہ لے آئے. گھبرانا نہیں، میرا تھوڑا ساتھ دینا ہے. بس میں بہت جلدی آپ کو اجازت دینے لگا ہوں، لیکن یہ مقصد سمجھانا ضروری ہے. اتنی دور سے جو آیا ہوں، مقصد سمجھانا ضروری ہے. حکم ہے مودت کرو اس گھر کے ساتھ. کوئی سوال نہیں، ایک ہی سوال ہے، مودت کرو. آؤ کربلا سکھاتے ہیں مودت کسے کہتے ہیں. کربلائی اپنے آپ کو امام کی خدمت میں پیش کر کے 70 مرتبہ قتل ہو کر پھر زندہ ہو کر امام کو نہ چھوڑ کر دنیا والوں کو بتاتے ہیں مولا کچھ دے یا نہ دے، لالچ میں مولا کو نہ ماننا. تھوڑی سی مشکل بات ہے بابا، لالچ میں نہ ماننا. یہ وہ کریم گھر ہے، رکھتے ہی کسی کا نہیں. یہ نہ سوچنا کچھ نہیں ملا، یقین رکھنا یہاں نہ بھی ملے، آگے جو ملے گا وہ کسی کو نہیں ملے گا. نہیں عرض کر پایا، اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا تو. آپ کے چھٹے امام کا دور ہے، امام جعفر شادی کرے. سرکار کا دور ہے، ایک بندہ آیا، یا ابن رسول اللہ علیہ السلام. سرکار نے فرمایا علیہ السلام. کیسے آنا ہوا؟ مولا میرا دل تھا میں آپ کو سلام پیش کروں. کوئی کام؟ مولا وہ سامنے دشمن کا گھر ہے، اس کے پاس اتنے اونٹ، اتنی کنیزیں، اتنے گھوڑے، اتنی بکریاں، اتنا مال، دشمن کے پاس اتنا کچھ. مولا میں ایک وقت روٹی کھاتا ہوں، ایک وقت مجھے روٹی نصیب نہیں. مولا دشمن کے پاس اتنا مال، یقیناً اللہ آپ کی برکت سے دیتا ہے. دشمن کے پاس اتنا مال،
میں چاہنے والا ہوں، میرے پاس ایک وقت ہے ایک وقت نہیں. مسکرا کے فرماتے ہیں سودا کر لیتے ہیں. مولا میں سمجھا نہیں. فرمایا اس کے پاس جو کچھ ہے تجھے دیتے ہیں، تیرے دل میں ہم رہتے ہیں وہ اسے دیتے ہیں. عرض کرتا ہے قدموں میں ہاتھ رکھ کے مولا یہ سودا منظور نہیں. فرماتے ہیں اگر تجھے یہ منظور نہیں تو پھر ہمیں وہ منظور نہیں. اور ہاں یاد رکھو، یا سرکار کا ایک بڑا اہم فرمان ہے، یاد رکھو اگر ہماری رضا پہ راضی رہے تو پھر محشر کے دن تمہارا جواب اللہ کو ہم دیں گے. اور تم نے اگر اپنی مرضی کی پھر تم جانو، تمہارے اعمال جانے، تمہارا اللہ جانے. ان باتوں پہ دادے نہیں ملتی، ان باتوں پہ توجہ مل جائے بڑی بات ہے، بڑی اہم بات ہے. بھولے تو نہیں یہ درس کربلا بابا. میرا ساتھ سفر کرنا میں بس جلدی جلدی نچوڑ دینے لگا ہوں. یہ ہے درس کربلا بابا. مولا کچھ دے بھی مولا، مولا کچھ نہ دے بھی مولا، مولا سکھی رکھے بھی مولا، مولا دکھی رکھے بھی. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض نہیں کیا، امام فرماتے جہاں تم اکیلے ہو دوسرا میں ہوتا ہوں. مولا کو نہیں پتا، آپ کے امام کا فرمان ہے اور شیعو اگر میرا دست شفقت تمہاری کمر پہ نہ ہو دشمن تمہیں کھا جائے. سرکار کو نہیں پتا ہم کس حال میں ہیں، سب جانتے ہیں. محنت کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، عطا کرنا ان کا کام ہے. کمال یہ ہے کربلا کا درس. امام جو دے وہ لے لو، امام جو نہ دے چپ ہو جاؤ. جو تمہیں ملے اس پہ شکر کرو، شکوہ نہ کرو. شکوے کے کئی قسم ہوتی ہے. جی میں نے کسی کی کوٹھی دیکھی اور میں نے کہا وہ دیکھو یار اتنی بڑی کوٹھی، یہ بہت بڑا شکوہ، یہ بہت بڑا شکوہ. یہ بھی شکوہ ہوتا ہے کہ اگر میں کوٹھی دیکھ کر لوگوں کو کہتا پھروں پتہ نہیں اس کے پاس مال کہاں سے آیا، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، اس کے پاس یہ چیز کہاں سے آئی، یہ بھی اس کی عطا کا شکوہ ہے. اگر اس نے اس کو عطا کیا اللہ اسے اور دے. حسینی مزاج بابا یہ ہے، معذرت کے ساتھ حسینیت کا مزاج یہ ہے. حسینیت مثبت پن پہ کھڑی ہے، حسینیت پوری پوزیٹیوٹی پہ کھڑی ہے. حسینیت میں نیگیٹیوٹی نہیں ہے، منفی پن نہیں ہے. سوچیں پاک، نگاہیں پاک، ارادے پاک، اظہار پاک. پوری دنیا اعلان کرتا پھر حسینی وہ نہیں ہوتا جو غلطی کر کے معافی مانگتا پھرے. حسینی وہ ہوتا ہے جو مولا کو دل میں بٹھا کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. مالک میں اس قابل، تو نے مجھے اس قابل بنا دیا. یہ ہے حسینی کردار کا کمال. بڑی کوشش کر رہا ہوں شاہنواز شاہ جی کئی ایسے مومن مل جائیں جن کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ ان کو دیکھ کے لوگوں نے کہا اگر آل محمد کے چاہنے والے ایسے ہیں تو وہ کیسے ہو گئے. اللہ جانتا ہے میں بڑی تلاش میں ہوں. مہربانی بسم اللہ سو بسم اللہ. دنیا کہے اگر ان کے چاہنے والے ایسے ہیں تو وہ سردار کیسے ہو گئے. کردار مضبوط کرو، اتنے مضبوط کرو، اتنے مضبوط کرو کہ تم جو کہہ دو کسی کو کہنا نہ پڑے یار میرے حق میں دعا کر. حسینی دعا کرے اللہ پوری کر دے. یہ ہے کردار کا کمال. بندہ منہ سے کہے اللہ یہ ہونا چاہیے ہو جائے، رکاوٹ نہ ہے. خدا جانتا ہے ہر بندے کی پہنچ پروردگار تک ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو عورتیں روٹیاں کھلا کے دعائیں کیوں کرواتی ہیں؟ ان کی دعا جلدی قبول کیوں ہوتی ہے؟ ان میں کردار کمال ہے. وہی مہربانی، بہت شکریہ شاہنواز شاہ جی. کردار ان کا بڑا کمال ہے. وہ کسی بھی دنیا کی عورت کو دیکھ لیں غور سے نہیں دیکھتے، اگر نظر آ بھی جائے یہی سوچتے یہ بھی میری ماں جیسی ہے. مہربانی کردار باب مہربانی. 100 بسم اللہ، کروڑ بسم اللہ. مولا راضی ہوا، مہربانی یار آپ نے بڑا غور کیا ہے. یہی نچوڑ دینے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا.
आओ किरदार मजबूत करे। आज भी एक हुसैन तुम्हारा मुंतजर है, आज भी जमाने का इमाम मुंतजर है। मैंने आपको पहले बताया है, और ने माना था देखकर, सलमान ने माना था देखकर, मैसम ने माना था देखकर। तुम मानोगे बगैर देखे, दर्जा बढ़ जाएगा, मकाम बढ़ जाएगा। देख के मानना और है, तो कह बैठा हूँ गैबत में मानना और है। ऐसा हो नहीं सकता। तुम मजलिस में बैठो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मुसल्ले में बैठो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मांगो तो एक दुआ मांगो, परवरदिगार मेरी छोटी सी इबादत अगर तेरी बारगाह कबूल हो जाए, मुझे सिर्फ महदी दौरा के चेहरे की जियारत करा। ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हें उस दौर में उठाया न जाए। मासूम का फरमान मौजूद है शाहनवाज शाह जी, अगर बंदा मुंतजर हुआ, जिसने नमाज में इंतजार किया, मजलिस में इंतजार किया, जुलूस में इंतजार किया, अल्लाह उठाते हुए इंतजार किया, लंगर खाते हुए इंतजार किया, लंगर खिलाते हुए इंतजार किया, किसी मोमिन की खिदमत करते हुए इंतजार किया, बड़ों का एहतराम करते हुए इंतजार किया, फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, आने वाला अचानक आएगा। तुम्हारा एक कदम अलियाबाद जाम शोरों में भी हुआ, घबराने की जरूरत नहीं, दूसरा कदम काबा में होगा। और अगर तुम बिस्तर पर सो रहे हुए और वो आ गया, फिर भी घबराने की जरूरत नहीं। सुबह उठा करो, रात को वजू करके इमाम का इंतजार करते करते सो जाया करो। सुबह उठा करो, तकिए के नीचे हाथ मार के देखा करो, रुक्का लिखा हुआ मिलेगा, जिसका इंतजार कर रहे थे काबे आ गया। मौला ये तो जिंदू बेशान है, जो दुनिया से चले गए वो कैसे पहुंचेंगे? फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, दुनिया के जिस कोने में दफन होंगे मुंतजर, हम वादा करते हैं हमारा महदी उसकी कब्र पे आएगा। दिल करता है हम भी मौला के लिए, दिल करता है चुप हो गए, दिल नहीं करता। तो बाबा जितने हम अपने अपने कहते हैं ना, ये मेरा बेटा, ये मेरा बाप, ये मेरा भाई, ये मेरा दोस्त, तुम भी देख बैठे हो, हम भी देख बैठे। जनाजा जब पढ़े क्या कहते हैं? हाज़िर मैयत। ऐसे है ना, कभी किसी ने कहा मैं अपने बाप का जनाजा पढ़ रहा हूँ, किसी ने कहा मैं अपने बेटे का जनाजा पढ़ रहा हूँ, किसी ने कहा अपने भाई का पढ़ रहा हूँ। हाज़िर मैयत। रिश्ता था सांसों की डोरी तक, सांसों की डोरी खत्म, रिश्ता खत्म। मैं तुम्हें बताने आया हूँ, आओ उस इमाम को मना लो जिसका रिश्ता खत्म नहीं होता। उस इमाम को राजी करने के लिए अमीर गरीब होना शर्त नहीं, इंसान होना शर्त है। जिस जगह तुम रहते हो तुम्हारा किरदार कमाल होना शर्त है। जहां तुम रहते हो दुनिया वाले पूछे ना, भाई यहाँ शिया कौन है, यहाँ कोई शिया रहता है? आबादी वाले कहे हाँ। मासूम का फरमाया कोई पूछे ना यहाँ कौन है शिया, तो दुनिया गवाही दे यहाँ जो पाक है, जो बहया है, जो शऊर और शुक्र वाला है, जो लोगों का माल नहीं खाता, लोगों का हक नहीं खाता, लोगों को तंग नहीं करता, ये सिफतें। फरमाया फिर पूछने की जरूरत नहीं, उसी के पास चले जाना, वही तो हमारा शिया है। और अलियाबाद बस मैं निचोड़ देने लगा हूं, और आपके लिए एक तोहफा लेके आए हैं लाहौर से, किसी ने भेजा दुआ अहद की शक्ल में। कभी नाम सुना है? बहुत कम ने नाम सुना होगा। हदीस के साथ दुआ कुमैल हम पढ़ते हैं खैर बरकत के लिए। बाबा पूरी दुआओं में एक वाहिद दुआ है जिसको छठे इमाम ने तारीफ फरमाया, जिसे दुआ अहद कहते हैं, जिसके बारे में फरमाया गया जो रोजाना नमाज सुबह के बाद दुआ अहद पढ़ता होगा, मैं सच्ची मां का सच्चा बेटा वादा करता हूं, वो मर भी गया मेरा माती उसको कब्र पे आके उठाएगा। वो कैलेंडर की शक्ल में अभी बाबा बांटेंगे, ले वो जो पढ़े, इसका कोई हदिया नहीं, मगर इतना हदिया है पढ़ना जरूर है। और कोशिश करना बाबा तर्जमे के साथ पढ़ना, हर बंदा अरबी नहीं समझ सकता, तर्जमे के साथ पढ़ोगे समझ आएगी इमाम हमसे कहलवाना क्या चाहते हैं। बस सिर्फ अब मैं वो जो निचोड़ देना था, वो निचोड़ का जुमला सुनो और एक जुमला मसाइब और इजाजत में, काफी पढ़ गया। आओ दावत फिक्र देने आया हूं, मेरी पूरी गुफ्तगू का निचोड़ ये है, आओ शिया बन जाओ। नारे हैदरी
محب قرآن سے نکل آؤ. محب اور ہوتا ہے, شیعہ اور ہوتا ہے. پوری تقریر بھول جانا, یہ جملہ نہ بھول. محب اور ہوتا ہے, شیعہ اور ہوتا ہے. 11ویں امام کے سامنے ایک طویل واقعہ ہوا جس میں سرکار نے بندے سے پوچھا, بتا محب کون ہوتا ہے, شیعہ کون ہوتا ہے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں, یبن رسول اللہ, آپ بہتر جانتے ہیں, آپ شفقت فرمائیں, بتائیں محب کون ہوتا ہے, شیعہ کون ہوتا ہے. بڑا طویل واقعہ ہے. جب اس نے کہا نا سرکار آپ بتائیں, مسکرا کے فرماتے ہیں, بندہ خدا سن, محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو, محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو, شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہو. محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو, شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہو. سلمان محب تھا یا شیعہ تھا؟ شاباش. میں تمہار محب تھا یا شیعہ تھا؟ شاباش. یہی تو محبوں کا اور شیعوں کا کمال فرق, یہی کمال فرق ہے. سلمان سے کئی دفعہ یاج نے پوچھا, سلمان کچھ مانگ, کچھ مانگ, کچھ مانگ. سلمان قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں, علی کل شیء قدیر کے مظہر, علی کل شیء قدیر نے مجھے علی دے دیا, میں علی کے ہوتے ہوئے اور کیا مانگ. جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے, جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے, یہی تو کمال ہے ہر دور کے عاشقوں کا. پورے جسم میں ایک جگہ ہوتی ہے دل, جو دل میں سوائے ان کے کسی کو نہیں بٹھاتا. اور یہاں حدیث قدسی مجھے سامنے آ گئی ہے, دل تو نہیں تھا, میں ختم کرنا چاہ رہا تھا, سامنے آ گئی. اے بندہ خدا ابن آدم, ایک تیری چاہت ہے, ایک میری چاہت ہے, تو اس کے پیچھے بھاگتا ہے جو تیری چاہت ہے. میں وہ چاہتا ہوں جو میری چاہت ہے. اگر تو وہ کر لے جو میری چاہت ہے تو پھر میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے. اور اگر تو نے وہ نہ مانا, نہ لیا جو میری چاہت ہے, میں تجھے اس سے محروم کر دوں گا جو تیری چاہت ہے. پورے جسم میں بابا ایک جگہ ہے جس کو دل کہتے ہیں, ایک دل ہے. دل سب سے پاکیزہ ترین جگہ ہے, سب سے زیادہ اعلیٰ ترین جگہ. پورے جسم کا دار و مدار اسی دل پہ ہوتا ہے, خون کے حوالے سے بھی, باقی محبتوں کے حوالے سے بھی, سب کچھ کے حوالے سے. اچھا میں گندی مثال دینے لگا ہوں, مثال ممبر کی زینت نہیں ہے لیکن مثال دینے لگا ہوں. کسی بندے کو کوئی اچھا لگتا ہو, ایمان سے بتاؤ اس کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے اچھا لگتا ہے؟ نہیں. بس یہی کمال ہے, جس نے علی کو بٹھا لیا یا اولاد علی کو بٹھا لیا, پھر کائنات میں کوئی چیز اس کو اچھی نہیں لگتی. علی علی مست کلندر, حسین کا بابا, حسین کا بابا, کعبے کا گوہر, کعبے کا گوہر, زہرا کا شوہر, زہرا کا شوہر, ہم سب کا مولا, ہم سب کا مولا. ہائے ہائے میری بسم اللہ. شکریہ, مہربانی. میں مشکور ہوں بابا آپ کی حوصلہ افزائی کا, آپ کی توجہ کا میں بہت مشکور ہوں. ڈھیر دعائیں بابا آپ کے لیے. جو میں کہنا چاہتا تھا, امید ہے میں کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں گزارش کر پایا. پورے جسم میں واحد جگہ ہے دل, اور دل ہے دل کے مولا کا. بابا سکھی رہو گے, خدا جانتے سکھی رہو گے. آپ کی زندگی کی پریشانیاں, ٹینشنیں, تکلیفیں, مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. اس دل میں کسی کو نہ بیٹھاؤ, خدا جانتا آپ کے اندر سے غصہ ختم ہو جائے گا. جو مولا بیٹھ گیا نا, غصہ کیوں ہوتا ہے؟ غصہ ہے لڑائی کا نام. پہلے چلتی ہے اندر لڑائی, یہاں ایک کی بجائے ہوتے ہیں کئی.
مہربانی علی آباد، کیا بات ہے بات، سلام ہے بات. ایک ہی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں ڈھیر، جب وہ ڈھیر ہوتے ہیں تو ڈھیر کٹھے کہاں رکھ سکتے ہیں؟ یہ میں ایسے صحیح فرما رہے ہیں، یہ بات صحیح. بس یہ ہمارے بس میں ہے. اگر ہم نہ کر سکتے ہوتے تو میں آج حق نہ بتایا جاتا. آج قرآن بھی حق بتاتا ہے، منبر حسین بھی حق بتاتا ہے. یہ ہم کر سکتے ہیں، ہمارے بس کی بات ہے بابا. تو ایک کو بٹھاؤ گے انشاءاللہ سکھی رہو گے بابا. پھر جو کہو گے پورا ہوگا. عہد کر لو آج کے بعد کسی عورت کو ہم نے نہیں دیکھنا. حسینی کردار مضبوط کرنا ہے بابا، یہ بڑا ضروری ہے. کسی اتنا محرم کو نہیں دیکھنا، نہیں دیکھ. موبائل ہم نے پاک رکھنے ہیں. بابا کسی نے پوچھا نا، یا علی کا فرمان ہے مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. بابا اس دور میں مومن کون ہے؟ میں نے کہا مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک ہو. بابا پاکیزگی یہ ہمارے لیے ہے. ہاں صبح صبح اٹھ کے جو ہی بستر سے اٹھو اپنے امام کو سلام کرو. جہاں رہتے ہو بستر سے اٹھ کے السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا امام زمان. کوئی بھی امام کو سلام کر لو. جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. خوش نصیب ہوگے وہ بھی کہیں گے میرا بھی تجھ پر سلام. ٹھیک ہو گیا بابا؟ بس اتنی گزارشات تھی، اتنی عرضیہ تھی. ہر بار دعا کر رہا ہوں مولا آپ کو حق کی حقیقت سے آشنا کرے. حق کی حقیقت سے آشنائی نہ ہو تو حق گلے کے اوپر تک رہتا ہے، زبان تک رہتا ہے، ادھر نہیں آتا. حق کی حقیقت سے آشنائی ہو جائے پھر حق کی اپنی خوشبو ہے. حق کا ہاں پھر بندے کے کردار سے گفتار سے جب حق ادھر اتر جائے نا، میں ایک نشانی بتاتا جب حق اتر جائے خدا کی قسم کوئی بندہ گالی بھی دے، کوئی بندہ غصہ بھی کرے، کوئی بندہ غلط بھی کرے، اگر حق اتر جائے اور مولا بیٹھے ہو پھر بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں تو ذہنی بیمار ہے، میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں. جب حق اتر جائے تو بندے کا مزاج بدل جاتا ہے. میرے سے کسی نے سوال کیا تھا، میں بیٹھا تھا جی لندن ایل بیٹی بھی لائیو پروگرام تھا. کسی نے سوال کیا کیسے پتا چلے امام راضی ہے، کیسے پتا چلے؟ اچھا باہر بندے کھڑے ہیں ماتم کا اشارہ دے رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کیسے پتا چلے امام راضی؟ بسم اللہ بابا، سو بسم اللہ. ہمارے میں کیسے پتا چلے امام راضی ہے؟ کیسے پتا چلے؟ سب سے پہلے نماز جب بندہ مصلی پہ کھڑا ہو شکر ادا کرے پروردگار کا. اس کے بعد رکعتوں میں نہ بھولے، اس کے بعد سجدوں میں نہ بھولے. یہ نہ بھولے 2 رکعت کی جگہ 3 پڑھ گیا ہوں، سجدے 2 کرنے پہ 3 کیا یا 1 کیا ہے. خشوع کے ساتھ عبادت سر انجام دے. مجلس میں بیٹھا ہو اس وقت صرف یہ سوچ کے بیٹھے ان کا احسان، ان کی عطا، ان کی شفقت، مجھ جیسے کو انہوں نے ذکر پہ بیٹھنے کے قابل بنایا. یہ عام جگہ نہیں، یہ عام جگہ نہیں. محلے کی مسجد سے لے کر مسجد نبوی تک کوئی دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا نمازی یا کائنات کا بڑے سے بڑا نمازی نماز پڑھے، فرشتوں کو حکم نہیں جاؤ اپنے پروں سے صفائی کرو، واحد ذکر حسین ہے. ابھی شروع نہیں ہوتا، شروع نہیں ہوتا، حکم ہے فرشتوں جاؤ پروں سے صفائی کرو، میرے چوکا نے بیٹھنا ہے. تو کیسے پتا چلے امام راضی ہے؟ بیٹھے بندہ دکھاوے کے لیے نہیں، خلوص کے ساتھ. میں مجلس پہ گیا ہوں، وہ جی فلاں دیکھے گا وہ مجلس پہ تھا، نہیں. جو یہ سوچتے ہیں نا مجھے کوئی دیکھے گا میں مجلس پہ تھا، امام ناراض ہے. جو یہ سوچتے ہیں مجھ جیسے کو اس قابل، مجھ جیسے پہ اتنا رحم، میں کون تھا
مجھے کہاں لا کے کھڑا کر دیا، میرے اوپر تو ان کے احسانات ہی اتنے زیادہ ہیں. پھر سفر کرو، آؤ جلوس میں سفر کر رہا ہے، صرف آنکھیں بند ہوں یا کھلے یہ دیکھنے کے لیے میرے دائیں بائیں میرا امام ہے. سینے پہ ہاتھ مارے ماتم کرے، یہ نہیں میری ویڈیو بنا اور پوری دنیا میں ڈالو. نہیں، وہ بندہ وہ ہے جس سے امام ناراض ہیں، جو یہ سمجھے میرے سے امام راضی ہیں تو بھی اس کو چاہیے آنکھیں بند کر کے صرف پرسہ دے. مظلوموں کا وارث میں پرسہ دیتا ہوں، تیرے گھر کا ارمان بنا ہے. جس سے امام راضی ہوں وہ ذوالجلال کو دیکھ کے منت نہیں مانتا. جس سے جب باتیں میں مشکل کھڑا کر رہا ہوں، ایسا ایسا سمجھ آئیں گی. گفتگو کرو گے، بار بار سوچو گے، بار بار سنو گے، پھر سمجھ آئیں گی. جس سے امام راضی ہوں گے وہ ذوالجلال کو دیکھ کے کہے گا تیرا سوار کہاں ہے. بس بس ذوالجلال کہاں سے آئی تھی؟ یمن سے. تب یمن کے بادشاہ نے خط لکھا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، سرکار میری تاج پوشی ہے، تشریف لے آئیے. رسول خدا نے یا علی سے کہا تھا یا علی آپ چلے جاؤ یا میں چلا جاؤں، بات ایک ہے، آپ یمن تشریف لے جاؤ. مولا علی تشریف لے جائے. 1 ہفتہ یا علی کا یمن میں قیام ہے. جب واپس آنے لگے یمن کے بادشاہ نے علی کو تحفے دیے، بہت سارے تحفے دیے. ساتھ یمن کے بادشاہ نے ایک گھوڑی دی. یا علی یہ گھوڑی. مولا ہم گھوڑے بھی رکھیں تو ہم شجرے والے رکھتے ہیں، ہمارا تعلق حمیری قبیلہ سے ہے. صاحب علم دوستوں کی خدمت میں نقطہ پیش کی. ہاں ہم گھوڑے بھی رکھیں تب یمن جی کیا کہے جی کیا بات ہے. ہم شجرہ والے گھوڑے، اور آپ کو دینے شجرے والے چاہیے. بے شجرہ گھوڑا بھی آپ کے لیے مناسب ہے. شجرہ دیا، ساتھ گھوڑی دی. مولا چند قدم گھوڑی کو لے کے چلے، گھوڑی رک گئی. پھر کبھی پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے، کبھی ہنہناتی ہے، پھر قدم اٹھاتی ہے، پھر پیچھے مڑتی ہے، پھر ہنہناتی ہے، روتی ہے. یمن یا علی پوچھتے ہیں اس کا کچھ رہ گیا؟ جی مولا اس کا ایک بیٹا رہ گیا، اس کا ایک بچہ رہ گیا. تب یمن وہ کیوں نہیں دیا؟ مولا میرا دل تھا میں بچہ بھی پیش کروں، لیکن مولا بیمار ہے، میں نے اس وجہ سے نہیں دیا. پوچھتے ہیں بیماری کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا بیماری ہے جب پیدا ہوا 3 دن ماں کا دودھ نہیں پیا، دوپہر جب بھی چڑھتی ہے روزانہ نکل جاتا ہے صحرا میں جا کے بیٹھتا ہے، بیٹھ کے کبھی دائیں کروٹ لیٹتا ہے، کبھی بائیں کروٹ لیٹتا ہے، کبھی یہاں لیٹتا ہے، لیٹ کے مدینے کی طرف منہ کر کے ہنہناتا ہے. امام فرماتے ہیں تب یمن مجھے اس بچے کے پاس لے چل. امام فرماتے ہیں تو نہیں جانتا وہ عام بیمار نہیں، بیمار محبت ہے. اللہ اکبر. چلے سرکار دور بیٹھا تھا مرتجس نے ٹیلا چھوڑا، جلدی جلدی یا علی کے سامنے آیا. ایسا یا علی گریا کر کے رویا، ادھر سے مرتجس رویا. یا علی نے کہا تبا یمن یہ بچہ ہم لے کے جائیں گے. کہتے ہیں آقا آپ مالک ہیں، میرا صرف اس وجہ سے دل نہیں تھا کہ بیمار ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ کے شایان شان نہ ہو. رو کے فرماتے ہیں یہ بیمار عام نہیں، بیمار محبت ہے، ہم اس کو ساتھ لے کے جائیں گے. چل پڑے یا علی مدائن سے یمن سے مدینے پہنچے. سرکار نے ایک قاصد بھیجا، رسول خدا ہم واپس آ گئے ہیں، بس اتنی دیر میں ہم پہنچ گئے. رسول خدا نے حسنین کو ساتھ لگایا، چھوٹے چھوٹے حسنین لے کے چلے، ایک طرف حسن ایک طرف حسین. مدینے کی سرحد پہ کھڑے ہیں رسول خدا. دور سے قافلہ آیا یا علی کا یمن سے. مجلی بھی ساتھ ہے گھوڑی، مرتجز بچہ بھی ساتھ ہے. جو ہی نگاہ پڑی مرتجز کی حسین پر، مرتجز نے ماں کو چھوڑا، مرتجز نے یا علی کو چھوڑا. دوڑ کے یا علی کے پاس چھوٹا سا حسین، چھوٹا سا مرتجز گلے میں پائیں ڈال کے ایسے کھڑے رو رہے ہیں جیسے صدیوں کے بچھڑے ہوئے ساتھ. ایک دن ادھر تک وقت
ایک دن گھر میں امام حسین علیہ السلام نے مرتجز پہ سواری کا پروگرام بنایا. مرتجز کان میں کہتے ہیں مرتجز آج میں اپنی حویلی میں تجھ پر سوار ہونا چاہتا ہوں. چھوٹا سا مرتجز ہے. مرتجز نے جلدی جلدی اپنے آپ کو گرایا, اشارہ یہ دیا کہ مولا آ جائے. مولا بیٹھ نہیں سک رہے, چھوٹا حسین ہے. نانا آگے بڑھا, حسین میں بٹھاؤں؟ نہیں نانا. آگے بڑھے بابا, یا حسین میں بٹھاؤں؟ نہیں بابا. بھائی حسن آگے بڑھے, میں بٹھاؤں؟ نہیں بھائی حسن. کیوں نہیں مدد لے رہے؟ روکے کہتے ہیں ہو سکتا ہے پردیسی پہ کوئی ایسا وقت آ جائے جب کوئی سوار کرنے والا نہ ہو, اس وقت کم از کم سوار. مرتجز آہستہ آہستہ آواز دے کے کہتے ہیں مرتجز مجھے سوار کروا. چھوڑ دیا. یہ واقعہ آ گیا 10 محرم کا دن. کچھ قدموں پہ جا کے مرتجز کو پتا چلا میرا سوار گر گیا ہے. مرتجز جب پیچھے مڑ کے آیا دیکھے کوئی اکبر کا پرسہ دے رہا ہے, کوئی قاسم کا پرسہ. اللہ اکبر. شاہ نواز شریف, ایک عرب کے گھوڑوں کو ٹریننگ بھائی دی جاتی تھی کہ جب تمہارا سوار گر جائے نا کمر بند میں منہ ڈال کے اٹھانے کی کوشش کرو. قریب آیا, اپنی زبان بے زبان میں کہتے ہیں مولا حسین اگر اجازت ہو آپ کو کمر بند میں منہ ڈال کے اٹھا کر مدینے لے چلو. ماتے ہیں نہیں مرتجز تو خیام چلا جا, تو خیام چلا جا, شاید کوئی رہ گیا ہو. ان کو بھیجنا بھی مقصود تھا, کوئی مقصد چھپا تھا امام مظلوم کا. لکھا ہے کتب میں جب واپس آیا کیفیت بدل چکی ہے, امام کی کیفیت بدل چکی ہے. اس نے 2 روایت پڑھی, ایک کوہ رضوی میں, ایک پانی میں چھلانگ ماری. آئے گا اس وقت جب تیرا میرا زمانے کا امام آئے گا, امام مہدی کے سامنے آئے گا. اس کی کیفیت یہ ہوگی, اس پہ تیر لگے ہوں گے, اس پہ تلواروں کے نشان ہوں گے, اس پہ نیزوں کے ٹکڑے ہوں گے. آ کے کہے گا اللہ کی عدالت الہیہ کا جج صرف اتنا بتا میرے سوار کا قصور کیا تھا. یہ امت ایسے مارتی رہی, ایسے مارتی رہی. اسے دعا مانگو اللہ کریم مظلوموں کا وارث جلدی آئے, آ کے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا. اللہم صلی علی